جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وصلی وآل اللہ محمد محمد وآل وعجل محمد فرجہ۔ وعجل فرجہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے انتخاب کی کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم جس ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ حج کی اہمیت اور فضیلت اور قربانی کے بارے میں ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم حج کے وجوب کو ہمارے اوپر بیان فرما رہا ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، برکت والا گھر ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت والا گھر ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا حج کرنا واجب ہے، اور اگر اس کی راہ میں استطاعت رکھتے ہوئے جو کافر ہو جائے، جو اس کا انکار کر دے، تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ہمارا جو سیشن چل رہا تھا اصول دین ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد دین کی جو دوسری فروع دین جس کو کہا جاتا ہے، جس میں 10 فروع دین کے رکن کو بیان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگر اس پر آتے ہیں تو سب سے پہلا فروع جو ہے وہ ہے نماز، اور اس کے بعد ہے روزہ۔ تو نماز اور روزے پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا رکن ہے فروع دین کا وہ حج ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے قربانی کے بارے میں بھی تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے کہ حج بھی فروع دین کے جز میں سے، ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے، اور یہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نماز روزے کے بعد جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے جو رکن، وہ حج ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آیت جس کو میں نے اپنا عنوان سخن بھی قرار دیا ہے، جس کی تلاوت کی ہے، یہیں سے اسی آیت سے ہمیں حج کی اہمیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیا دیکھیں اس آیت میں جو خصوصیات بیان کی گئی ہے، کا سب سے پہلا گھر، سب سے مبارک گھر، ہدایتوں والا گھر، روشن نشانی، مقام ابراہیم، امنیت، یہ وہ تمام کلمات ہے کہ جو حج کی اہمیت کو اور زیادہ واضح اور روشن کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ سب جانتی ہیں کہ تمام واجبات میں سے ایک واجبات حج بھی ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح سے حج بھی واجب ہے۔ لیکن کسی بھی، اور یہ سب عبادت ہے، لیکن کسی بھی عبادت میں اس طرح کے کلمات، اس طرح کی تعبیرات کا استعمال نہیں ہوا ہے جس طرح کی تعبیر کا استعمال حج کے لیے ہو رہا ہے، کہ مبارک گھر، ہدایتوں والا گھر، روشن نشانی، مقام ابراہیم، امنیت۔ تو یہ ساری چیزیں حج کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ حج کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے اسی آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو خدا کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا خانہ کعبہ کا جو ہے وہ حج کرنا ہر انسان پر جو ہے وہ واجب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے۔ اور اگر استطاعت رکھتے ہوئے کوئی اس کو ترک کر دے
تو پھر اس کا خسارہ اور نقصان خود اس کو اٹھانا پڑے گا. یعنی ہر صاحب استطاعت کے لیے حج جو ہے وہ واجب ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خانہ خدا جائے اور حج کرے. اور اگر وہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی ترک کر دے تو اس کا شمار کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اس کا کوئی نقصان پروردگار کو نہیں ہے. لہٰذا پروردگار عالم اس آیت میں خود کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پروردگار تمام عالمین سے کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے. خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم نے اس کو ترک کر دیا تو تم خود اس کا نقصان اور خسارہ اٹھاؤ گے. اور وہ نقصان اور خسارہ کیا ہے؟ بہت سارے نقصانات ہیں. کہ سب سے بڑا جو نقصان اور خسارہ ہے کہ انسان دنیا سے بے ایمان ہو کر مرے گا. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتے ہوئے حج کو انجام نہ دے اور اس کو ترک کر دے اور یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، تو جب روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا تو اسے مسلمان بنا کر نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ روایت ہے، رسول اللہ کی روایت ہے کہ اسے یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. یعنی وہ دائرے ایمان سے گویا خارج ہو گیا کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج کو ترک کر دے. لیکن اسی کے برخلاف روایتوں میں ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اور حج کو انجام دیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور تمام شرائط کے ساتھ اس حج کو انجام دیتا ہے اور تمام محرمات اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کر وہ واپس پلٹتا ہے حج مکمل کر کے، تو روایت کہتی ہے کہ وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. یعنی اس کے تمام گناہ پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے. وہ تمام گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور یعنی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اور حج کر کے جب واپس آتا ہے، اور روایت میں یہ ہے کہ اس کے تمام شرائط کے ساتھ، یعنی کیا؟ یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو حج میں واجب ہیں اس کو انجام دیتے ہوئے اور تمام گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے، محرمات سے دوری اختیار کرے. یعنی حج ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں دنیا کے تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. وہاں پر اگر انسان کسی کو اذیت دے رہا ہے، کسی کو آزار پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے اپنے زبان سے، چاہے اپنے ہاتھ سے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے، تو اس کا حج خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. لہٰذا کا اس تمام شرائط کے ساتھ، یعنی کسی کو آزار اذیت نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ استعمال کرے، غیبت، تہمت، جھوٹ سے اپنے کو محفوظ رکھتے ہوئے اگر حج کو مکمل کر لیتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے وہ تمام گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا اور جیسے ابھی ابھی وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. تو اب دیکھیے کہ حج ایک بہت عظیم عبادت ہے. لہٰذا اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو اسے ضرور چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ حج کو انجام دے. اگرچہ آپ دیکھیے حج ایک بار ہی واجب ہے. اگر انسان استطاعت رکھتا ہے تو وہ ایک بار اس کے اوپر حج واجب ہے، اس کے بعد حج واجب نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ تبھی وہ بھی جا سکتا ہے اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. آپ دیکھیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں حاجی کا ایک ایک عمل عبادت کی منزل میں شمار کیا جاتا ہے. کہ جب آپ میں سے جو لوگ حج کر چکے ہوں گے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کیے ہوں گے میں ان کو بھی محسوس کرانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے حاجی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ عبادت کی منزل میں ہوتا ہے. کہ سب سے پہلے جب انسان جب حج کرنے کے لیے اپنے ہوٹل سے یا جہاں پر بھی وہ رکا ہے، قیام پذیر ہے، وہاں سے جب وہ نکلتا ہے تو اس کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کو احرام پہننا ہوتا ہے. تو جب حاجی احرام باندھتا ہے، اپنے جسم سے وہ لباس اتار کے، وہ سفید لباس، احرام کا جب لباس وہ اپنے جسم پر پہنتا ہے تو گویا وہ احساس کرتا ہے کہ اس نے اپنے تمام غرور کو، تکبر کو، گھمنڈ کو، اپنی تمام انا کو اس نے جو ہے وہ اپنے وجود سے نکال کر پھینک دیا ہے، اور ایک سفید لباس اس نے ایسا پہن لیا ہے. اور وہ سفید لباس جو ہر ایک کے جسم پر موجود ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہاں پر فاصلہ کسی کے درمیان میں نہیں ہے. سب ایک صف میں کھڑے ہیں. ہر طرح کی خواہشات سے انسان نے اپنے کو دور کر لیا ہے، چاہے وہ خواہشات نفسانی ہو، چاہے وہ خواہشات جسمانی ہو، چاہے وہ خواہشات مالی ہو، وہ شہوت ہو، وہ جسمانی خواہشات ہو، ہر خواہ و ہوس سے اس نے خود کو کیا ہے دور کر لیا ہے. اور وہ سفید لباس جب زیب تن کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے سے اس نے دور کر لیا ہے اور حرام چیزوں کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے اب اس نے حرام کر لیا ہے.
اور پھر اس کے بعد جب احرام پہن کر وہ خانہ کعبہ کی طرف یہ کہتا ہوا چلتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو گویا وہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ایسے وہ آواز دیتا ہوا جاتا ہے کہ خدایا میں تیری بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے آ رہا ہوں، تیری اطاعت پر لبیک کہتے ہوئے آ رہا ہوں، اپنے کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے لبیک کہتا ہوا آ رہا ہوں۔ تو وہاں پر جب بندہ لبیک کہتا ہے تو وہ گویا کیا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میں اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اور پھر جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہے تو روایت کے جملے کے جب خانہ کعبہ پر حاجی کی پہلی نظر پڑتی ہے، جب پہلی مرتبہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس وقت 3 دعا اگر وہ اپنی زبان سے جو بھی دعا مانگ لے پروردگار اسی وقت اس کی وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کرتا ہے تو گویا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ خدا سے ملاقات کر رہا ہے، وہ خدا کی پناہ میں آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ حجر اسود کو چھوتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے تو گویا ایسا محسوس کرتا ہے گویا خدا کے ہاتھ پر مصافحہ کر رہا ہے، خدا کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہے کہ پروردگارا اب ساری عمر میں تیری اطاعت میں گزاروں گا، میرے مالک میں نے اب تک بہت گناہ کر لیے مگر اب میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں تجھ سے بیعت کر رہا ہوں کہ اب اپنی ساری گناہوں کو اپنے چھوڑ کر صرف اور صرف تیری اطاعت میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر جب کھڑا ہوتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو گویا اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اپنے قدموں کو اسی طرح سے دین کے راستے پر مستحکم رکھ کر اسی طرح سے جو ہے وہ میں عبادت الہی کو انجام دیتا رہوں گا۔ اور 2 رکعت جب نماز وہ ادا کرتا ہے تو وہ نماز ادا کر کے گویا شیطان کی ناک کو خاک میں ملا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ، پروردگار کا بندہ خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکائے، لہٰذا اس مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر جب وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو گویا شیطان کی ناک کو وہ خاک میں ملا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آب زمزم کا پانی وہ پیتا ہے تو گویا احساس کرتا ہے کہ جیسے اس کے وجود سے تمام گناہ، پلیدی، کثافت، نجاست سب کچھ نکل گئی ہے، اس کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے وجود میں ایک ایمان کی روشنی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرنا شروع کرتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ یہ صفا گویا خوف خدا اور رجاء خدا، یہ 2 خوف اور رجا کے درمیان وہ جب سعی کرتا ہے، چکر لگاتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کی زندگی اسی خوف اور رجا کے درمیان گزر رہی ہے۔ خوف اور رجا کا کیا مطلب ہے؟ خوف کا مطلب ہے کہ خدا کے غضب پر وہ ہمیشہ خوفناک بھی رہتا ہے لیکن اس کی رحمتوں سے امیدوار بھی رہتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کا خدا ارحم الراحمین ہے، اسے پتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی میں رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہوں، اتنا عظیم پروردگار ہے کہ وہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں لیکن وہ ارحم الراحمین میرے گناہوں کو معاف ضرور کر دے گا۔ تو جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی زندگی کو اسی خوف اور رجا کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حج کے ارکان میں سے ایک چیز اور ہے کہ مینا میں جو ہے وہ 3 دن توقف کرنا پڑتا ہے، 3 دن مینا میں جا کر ٹھہرنا پڑتا ہے۔ یہ سب حج کے ارکان ہیں کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اسے یہ تمام اعمال انجام دینا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایک عمل جو ہے وہ عبادت الہی میں گزرتا ہے۔ مینا میں جب 3 دن وہ ٹھہرتا ہے، 3 دن وقوف کرتا ہے، اور مینا ایک ایسا مقام ہے جہاں تمام حاجی ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو گویا وہاں ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اب اس کا دل، اس کی زبان، اس کا کردار جو ہے اس سے تمام لوگ امن میں ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے درمیان میں رہ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے کردار سے، اپنے جو ہے وہ اعضاء و جوارح سے کسی کو وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ وہاں پر وہ محسوس یہ کرتا ہے کہ جو گویا
तमाम दुनिया उसके वजूद से क्या है, वो अमन में है। वो हर एक को जो है वो खुश रखने की, हर एक को जो है वो हर एक के साथ अच्छाई से पेश आने की कोशिश करता है। वो किसी को तकलीफ पहुंचाने की सोच ही नहीं सकता है। और फिर उसके बाद अरफात के मैदान में जब वो बैठता है और दुआए अरफा पढ़ता है, तो गोया खुदा की शनाख्त और मारिफत में उसके इजाफा होता है। वो खुदा को याद करता है, खुदा की मारिफत में इजाफा होता है। और वहां पर इमाम हुसैन का वो जुमला उसे और खुदा की मारिफत का एहसास दिलाता है, इलाही माजा वजदक मन फकदक, परवरदिगारा उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। तो वहां पर इंसान को खुदा की मारिफत का एहसास होता है। और फिर उसके बाद जब वो रमिए जमरा के लिए जाता है कि शैतान को पत्थर मारता है 3 दिन, तो गोया सिर्फ शैतान को पत्थर नहीं मारता है, बल्कि अपने नफ्स में जितनी भी आलूदगी है, जितने भी गुनाह है, उन सब को गोया क्या है, वो अपने वजूद से निकाल देता है। क्योंकि वो सब शैतान ही है कि जो उसके वजूद पर काबिज होकर बैठ गए हैं। लिहाजा उन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करता है। फिर चाहे वो नफरत हो, बेजारी हो, चाहे वो तमाम गुनाह जो उसके वजूद को आलूदा किए हैं, वो गोया उनको भी क्या है, अपने वजूद से निकालने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद जब अ, ये मिना से वापस आता है, तो फिर उसका एक और अमल है, वो है कि अपने बालों को कटवाना पड़ता है। तो सिर्फ वो बालों को नहीं कटवाता है, बल्कि वो खोया खुद को खुदा की बंदगी में दे रहा है कि परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा अब्द हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। मैं अपनी तमाम ख्वाहिशों को जो है वो खुद से दूर करके तेरी पनाह में आ गया हूँ। और सिर्फ सर से बालों को नहीं कटवाया जाता है, बल्कि वो सर की पाकीज़गी और दिमाग में जितनी भी आलूदगी है, गोया खुद उससे दूर कर देता है। और फिर उसके बाद एक और अमल जो है वो है कुर्बानी, जो हज के दौरान हाजी के लिए वाजिब है कुर्बानी करवाना। और जब वो कुर्बानी करवाता है, तो गोया ऐसा है कि न सिर्फ ये कि वो किसी जानवर की कुर्बानी करता है, बल्कि ऐसा है जैसे उसने अपने तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया खुदा की बारगाह में। अपने हवा और हवस को जो है वो कुर्बान कर दिया है, अपने लालच को, अपने गरज को जो है खुदा की राह में कुर्बान कर दिया है। तो ये सारे अमाल आप देखिए कि ये तमाम अमाल जो वो हज के दौरान में अंजाम देता है, ये सब कस्द कुर्बत की नीयत से अंजाम देता है। और एक एक अमल में वो खुदा को जो है वो महसूस करता है कि खुद को खुदा की बारगाह में है। लिहाजा हज की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है। और ये हज जो है वो इस्तिताअत जिनके पास है उस पर वाजिब है। और एक बार ही ये वाजिब है कि अगर एक बार कोई हज कर लेता है वाजिब, तो फिर सारी जिंदगी उस पर हज वाजिब नहीं है। अब ये कि हज की शराइत में से एक शर्त ये है कि वो इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत का क्या मतलब है? देखिए, इस्तिताअत का मतलब ये है कि अगर दो एतबार से इंसान जो है वो मुस्तती होता है, जिसमें ये दो शर्त पाई जाएंगी वो मुस्तती है। पहली शर्त, माली एतबार से उसके पास इतना पैसा हो कि वो हज पर जाने और आने का खर्च उसके पास हो, और आने के बाद वो अपनी जिंदगी को फिर से क्या है वो तामीन कर सकता है, अपने अहलो अयाल के खर्च को जो है वो उठा सकता है। यानी इतना उसके पास पैसा हो कि जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि हज पर जाने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए जो है वो एक इंसान को चाहिए। तो इतना उसके पास रकम मौजूद है कि वो आने जाने का खर्च और आने के बाद मुशक्कत और जो है वो तकलीफ में ना पड़े, बल्कि अपने अहलो अयाल का खर्च आसानी से उठा सके। तो ये अगर पहली शर्त है कि माली इस्तिताअत, यानी कि उसके पास इतना पैसा मौजूद हो। और दूसरी चीज क्या है कि जिस्मी एतबार से भी जो है वो तवानमंद हो, जिस्मानी तौर पर भी वो तंदुरुस्त हो कि वो इतने लंबे सफर पर जा सकता है और जाने के बाद हज के तमाम जो आमाल है उसको खुद अंजाम दे सकता हो। तो ये दोनों अगर शर्त उसके अंदर मौजूद है, तो वो उस पर हज वाजिब हो जाएगा। मुमकिन है एक शख्स के पास पैसा तो है, मगर जिस्मानी एतबार से वो बीमार है, वो माजूर है, वो चल नहीं सकता है, तो उस पर हज वाजिब नहीं होगा। या बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी एतबार से सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन माली एतबार से उनके पास इतना पैसा, इतनी रकम मौजूद नहीं है, तो वो मुस्तती नहीं होंगे। लिहाजा जिसमें ये दोनों शर्त पाई जाएंगी
वही जो है वो मुस्तती होगा। अब ये है कि हज मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। यहाँ पर मैं दो चार मसाइल हज के बयान करना चाहती हूँ कि आप देखिए हज जो है वो मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। यानी कि मर्द भी अगर इस्तिताअत रखता है तो उस पर वाजिब है, उसी तरह औरत भी अगर इस्तिताअत रखती है तो उस पर भी वाजिब है। लेकिन औरत पर वाजिब कब होगा? जब उसकी अपनी जाती मिल्कियत हो, उसके पास अपना खुद पैसा इतना हो कि वो हज के अखराजात उठा सकती हो, तो उस पर वाजिब है। अगर कोई खातून जो है वो कोई जॉब नहीं कर रही है, वो घर में हाउसवाइफ है, शौहर जो भी पैसे देता है उससे वो घर के खर्च के मतलब घर में खर्च कर पाती है, उसके पास अपनी कोई आमदनी का जरिया नहीं है, तो फिर उस औरत पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उस औरत के पास, किसी खातून के पास अपनी जाती मिल्कियत, यानी उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके पास कुछ जेवरात है, कीमती अशिया है, वो कि अगर वो उसकी जरूरत से ज्यादा है, एक मर्तबा होता है कि खातून के पास उसकी जरूरत के मुताबिक सामान है, जेवरात हैं, कीमती अशिया भी उसके पास है, बहुत बेहतरीन लिबास भी उसके पास है, मगर वो उसकी सब जरूरत में शामिल है, तो फिर ये उसकी जरूरत में शुमार होंगे, तो उस पर हज वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर एक खातून है जिसकी जरूरत से ज्यादा उसके पास जेवरात हैं, जरूरत से ज्यादा कीमती अशिया हैं, बहुत ज्यादा उसके पास जो है वो प्रॉपर्टी है, कि अगर वो उसमें से कुछ हिस्सा बेच दे तो उतनी रकम उसको हासिल हो सकती है कि जिसमें वो हज का खर्च उठा सकती है, तो यहाँ पर उस औरत के ऊपर वाजिब रहेगा हज, यानी वो मुस्तती कहलाएगी कि वो अपनी उन तमाम प्रॉपर्टी में से या अपने उन जेवरात में से चंद जेवर अगर वो बेच देती है, कि जो उससे जिसकी शान में कमी भी नहीं आएगी। एक होता है कि एक दफा होता है कि खातून की जरूरत होती है जेवरात, लिबास, उसको जो है वो पहनना होता है और उसकी शान के मुताबिक है वो, तो वहां पर उसका बेचना जरूरी नहीं। लेकिन एक मर्तबा और किसी खातून की जरूरत से ज्यादा उसके पास जेवरात हैं, कुछ कीमती सामान है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसको उसके किसी काम की नहीं है, और वो उसको अगर बेच दे तो उसके हज के अखराजात जो है उसके निकल आ सकते हैं, तो फिर उस पर वाजिब है कि वो उसे बेच के हज को जो है वो जरूर अंजाम दे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक और अहम सवाल, बहुत से लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि एक खातून जो है वो, या माँ बाप अक्सर ये सवाल हम लोगों से पूछते हैं कि हमें बच्चों की शादियां करनी है, तो पहले हम बच्चों की शादियां कर लें उसके बाद हज वाजिब है, या उसके बाद हम हज करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की शादियां भी जो है वो जरूरी है पहले करना। तो देखिए यहाँ पर भी ये सवाल जो है वो बहुत अहम सवाल है, उसका मैं अपना जवाब इतना देना चाहूंगी कि शादी करना हर माँ बाप पर फर्ज जरूर है, मगर ये वाजिब नहीं है, मगर हज वाजिब है। लिहाजा अगर कोई माँ बाप बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर ये उन्हें यकीन है कि एक साल के अंदर ही वो शादी मसलन शादी करनी है एक साल के अंदर, तो फिर वहां पर वो हज नहीं करेंगे, शादी कर देंगे। लेकिन अगर उन्हें भी पता है कि नहीं अभी 2 साल 3 साल बाकी है शादी में, तो वहां पर जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, अगर इतनी रकम है जिससे वो हज कर सकते हैं, तो वहां पर वो पहले हज करेंगे, शादी जो है वो बाद में करेंगे। या शादी में इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, शादी को सादगी से अंजाम दे और हज वाजिब हो जाएगा, वो मुस्तती हो जाएंगे। अगर इतनी रकम उनके पास जमा हो गई है तो हज उन पर वाजिब हो जाएगा और वो हज को पहले अंजाम दे। तो किसी ने और एक सवाल मुझसे ये किया था कि अगर कोई कर्ज लेकर हज करना चाहे तो क्या वो तभी मुस्तती हो जाएगा? तो यहाँ पर भी देखिए कि अगर एक इंसान को ये पता है कि मैं अगर इतना कर्ज लेकर हज करने जाता हूँ और आकर मैं आसानी से 1 साल में या 1.5 साल में 2 साल में मैं वो रकम अदा कर सकता हूँ, तो अगर उसको उसको किसी दिक्कत में वो नहीं पड़ रहा है, किसी मुश्किल में नहीं पड़ रहा है, आसानी से वो रकम अदा कर देगा और उसके अहलो अयाल के लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो वहां पर वो कर्ज लेकर हज करने जा सकता है, वो मुस्तती हो जाएगा और वो उस पर हज जो है वो वाजिब होगा। लेकिन अगर उसे ये मालूम है कि मैं इतनी रकम अगर कर्ज लेता हूँ तो मुझे अदा करने में जहमत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ेगी, मुश्किल उठानी पड़ेगी, तो फिर वहां पर वो मुस्तती नहीं होगा, उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है और हज उस पर वाजिब नहीं होगा।
اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ میراث ملتی ہے، کوئی ارث اس کو اپنے ننیال سے، ماں باپ کی طرف سے کچھ بھی ملتا ہے، اور وہ میراث جو ہے وہ اگر وہ بیچ دے اور اس میں حج کے اتنی رقم نکل آئے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، وہ حج واجب ہوگا. لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اسے بیچ کے اس سے جو ہے وہ حج کو انجام دے. لیکن اگر کسی کو بڑھاپے میں، اگر کوئی خاتون ہے وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، ضعیف ہو گئی ہیں، اور ان کو اب میراث جا کر ملی ہے، تو کیا اب بھی ان پر واجب ہوگا؟ نہیں، واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ان کے اندر وہ توان، وہ قدرت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ حج کے تمام اعمال کو انجام دے سکے، کیونکہ وہ ضعیف ہو گئی ہیں، وہ چل نہیں سکتی ہیں، وہ اتنا لمبا لمبا راستہ طے نہیں کر سکتی ہیں. تو میراث ہے، اب ان کے پاس مال تو آ گیا ہے، لیکن ان کے پاس دوسری شرط مکمل نہیں ہو رہی ہے، جسمانی اعتبار سے وہ تندرست نہیں ہے. تو یہاں پر پھر وہ جو ہے وہ حج ان کے اوپر واجب نہیں ہوگا، مستطیع نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ مہر کے اوپر ہے کہ بہت سی خواتین، ہو سکتا ہے کسی کا مہر جو ہے وہ حج ہو، ٹھیک ہے، کہ کسی نے اپنے مہر میں جو ہے یہ قید لگائی ہو کہ میرا مہریہ جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے. تو یہاں پر جب اس کے اوپر اس نے مہریہ یہ رکھ دیا ہے، تو اب اس پر جو ہے اگر اس کا شوہر قادر ہے اس کو پیسہ دینے پر، تو وہاں پر جو ہے وہ شوہر سے پیسہ لے کر حج جو ہے وہ انجام دے گی، وہ مستطیع کہلائے گی. لیکن اگر شوہر قادر نہیں ہے، شوہر نے مہریے کی لیے جو ہے وہ حج بیت اللہ تو لکھوا دیا، مگر وہ ابھی اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ مہر کا پیسہ دے سکے یا اس کو وہ رقم دے سکے، تو اس پر واجب نہیں ہوگا، مستطیع نہیں کہلائے گی. اس کے علاوہ کبھی کبھی خواتین جو ہیں ان پر حج بذل بھی واجب ہو جاتا ہے. بذل کہتے ہیں بخشش کو، یعنی ایک خاتون جو ایک ہاؤس وائف ہے، جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے، جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اتنا کہ وہ حج جو ہے وہ ان کے اوپر واجب ہو، مگر یہ کہ شوہر جو ہے وہ ان کو حج کروا دے، ان کو اپنی طرف سے جو ہے وہ پیسہ لگا کے ان کا تمام اخراجات وہ خود اٹھائیں اور ان کو حج پر بھیجے، تو اسے حج بذل کہا جاتا ہے. بذل کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، یعنی کسی نے آپ کو بخش دیا ہے، کسی نے آپ کو جو ہے یہ تحفے میں دیا ہے، تو اس وقت بھی وہ حج جو ہے وہ اس پر واجب ہو جائے گا. یعنی خاتون جو ہے وہ مستطیع ہو جائیں گی اور ان کے اوپر حج جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. اس کو حج بذلی کہا جاتا ہے. اور حج بذلی اگر کوئی انجام دے دیتا ہے، ایک خاتون ہے جن کے شوہر نے ان کے تمام حج کا خرچہ اٹھا لیا، ان کو حج پر بھیج دیا، ان کے اوپر حج واجب ہو گیا، وہ حج انجام دے چکی، اور جب حج کر کے آ گئی اور 2-3 سال کے بعد ان کو خود خدا نے اتنی رقم دے دی، یعنی اتنی ان کے پاس پراپرٹی آ گئی ہے، اتنا پیسہ آ گیا ان کے پاس کہ وہ جس سے وہ خرچ حج کا اٹھا سکتی ہیں، تو کیا پھر سے ان پر حج واجب ہو جائے گا؟ کہا نہیں، وہ ایک حج ان کے لیے کافی تھا، ایک جو واجب حج تھا وہ ان کا ادا ہو چکا ہے. اب ان کے پاس اگر کوئی رقم آتی بھی ہے تو وہ اب مستطیع نہیں ان پر، مطلب اب وہ واجب ان پر حج نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن واجب حج نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ قربانی کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ سب جانتی ہیں کہ حج میں قربانی جو ہے وہ کرنا واجب ہے. جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں پر حج کے تمام ارکان میں سے ایک رکن جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ مینا میں جب وہ ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو قربانی کروانی ہوتی ہے. یہ قربانی جو ہے وہ حاجی کے لیے واجب ہے، یعنی اگر اس کو قربانی کو انجام نہ دے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوگا. لہٰذا وہاں پر قربانی کروانا ہر حاجی پر واجب ہے. لیکن جو حج پر نہیں جاتے ہیں، 10 ذی الحج کو جو حاجی مینا میں ہوتے ہیں وہ قربانی کراتے ہیں، ان پر قربانی کروانا واجب ہے. لیکن اس کے علاوہ عید الاضحیٰ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرواتے ہیں، جو حج پر نہیں بھی جاتے ہیں وہ بھی قربانی کرواتے ہیں. تو یہ قربانی کیا واجب ہے؟ تو کہا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، بہت زیادہ یہ فضیلت رکھتی ہے. اس لیے جو ہے تمام مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا گیا ہے اس عنوان سے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ ہر انسان اس کو کروائے، ایسا ضروری نہیں ہے. اگرچہ روایتوں میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. روایتوں میں ہے کہ جو ہے وہ جو بھی حج میں قربانی کو
یا سوری قربانی کو جو بھی انجام دیتا ہے تو یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ یہ قربانی خدا کے لیے ہے، کیونکہ خدا کو نہ تمہارا قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، خدا کو جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، وہ تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں قربانی انسان عام دنوں میں بھی کرواتا ہے، لیکن وہ قربانی عبادت نہیں ہے۔ لیکن یہ قربانی جو 10 ذی الحجہ کو انجام دی جاتی ہے، یہ قربانی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس میں انسان کا خلوص نظر آتا ہے، خلوص اور اس کا تقوی نظر آتا ہے، یعنی اور وہی چیز خدا تک پہنچتی بھی ہے۔ تو وہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ ہمارا تقوی، وہ ہمارا خلوص جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور یہ خدا کے تقرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے یہ تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے خدا کا، کہ خدا کا یہ تقرب بندے کو اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب قربانی بندہ کرواتا ہے، ابھی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جب قربانی بندہ کرواتا ہے تو وہ قربانی کا خون قطرہ، ایک قطرہ بھی خون ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے، خدا اس بندے کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قربانی کرواتا ہے تو وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بہت اس کی زیادہ اجر اور ثواب ہے، لیکن یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی پیسہ رکھتا ہے، رقم اس کے پاس موجود ہے، مگر پھر بھی وہ اگر قربانی نہیں کرواتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی میں اصل انسان کا تقوی اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ بس قربانی جو ہے وہ 3 صورت میں ہی بس انسان پر واجب ہوتی ہے۔ بس یہ ایک اہم چیز ہے کہ قربانی صرف 3 صورت میں واجب ہوتی ہے۔ ایک، جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا، اگر کوئی منت کوئی مانتا ہے کہ اگر میری یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں قربانی کرواؤں گا، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور تیسرا، اگر کسی نے وصیت کی ہو تو مرنے کے بعد اس کی وصیت اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کروائیں۔ تو یہ 3 صورت میں ہی بس قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی انجام دیتا ہے، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اگر قربانی نہیں بھی انجام دیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ صرف مستحب ہے۔ اور قربانی میں اگر کوئی قربانی کرواتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسے جانور کا انتخاب کرے جو صحیح و سالم ہو۔ لیکن اگر کسی جانور میں کوئی عیب بھی ہو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حج میں جب قربانی کروائی جاتی ہے تو وہاں پر اس قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ وہاں پر جو جانور کٹوایا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، اس میں شرائط ہے کہ وہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کتنے سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر جو مسلمان قربانی کرواتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بکری ہو یا بکرا ہو، یا اس میں اگر کوئی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، تو کوئی مشکل، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ واجب نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ قربانی اگر کوئی کروا رہا ہے تو جانور کی قربانی کروائے، اور اگر کسی کو کوئی جانور نہ ملے یا جانور بہت مہنگا ہے تو انسان پھر اس کی جگہ پر کیا ہے، وہ صدقہ بھی دے سکتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کتنا دے گا؟ تو وہ جانور کی قیمت کے برابر۔ اب جانور بھی مختلف قیمت کے ہیں، کوئی مہنگا ہے، کوئی سستا ہے، تو کون سی قیمت دے گا؟ تو کہا کہ جو سب سے کم قیمت اس کی اس وقت جانور کی ہوگی، وہ قیمت فقط اگر وہ ادا کر دے تو بھی اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے کوشش یہ کرے کہ اگر قربانی کروا رہا ہے تو جانور کی ہی قربانی کروائے، صدقہ نہ دے۔ لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی جانور ہی اس کو نہیں مل رہا ہے، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ جانور پر پابندی لگ جائے، قربانی نہیں کروائی جا سکتی ہے، تو وہاں پر پھر اس جانور کی قیمت کو جو ہے وہ ادا کر دے تو بھی اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے حج کے، اور قربانی سے کچھ ریلیٹڈ کچھ مسائل تھے جو مجھ سے سوال کیے گئے تھے، تو میں نے اسے اس جلسے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ وقت بھی میرے خیال سے اب ختم ہو رہا ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ وہ سوال کر لیں، ورنہ پھر ہم اپنے اس سیشن کو انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صدقہ کس سے دیا جائے گا قربانی کا؟ صدقہ مطلب یہ ہے کہ جو ہم قربانی اگر کوئی نہیں کروا پا رہا ہے تو وہ اس قربانی جی کے ثواب کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس قربانی کی رقم کے برابر صدقہ نکال کے غریب میں تقسیم کر دے گا. اچھا، غریب کوئی بھی غریب یا کوئی بھی کچھ شرط ہے؟ نہیں نہیں کوئی بھی کوئی بھی غریب، غریب کسی بھی غریب میں تقسیم کروا دے. مگر یہ واجب ہے یا وہ مستحب ہے؟ نہیں نہیں مستحب ہے. میں نے تو ابھی اس لیے کلیئر کر دیا نا کہ صرف حج میں واجب ہے. حج کے علاوہ قربانی مستحب ہے. اگر کوئی ٹھیک، پیسہ صاحب استطاعت ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، اگر وہ نہیں بھی کرواتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر انسان کا خلوص اور تقویٰ دیکھا جا رہا ہے. اگر ایک انسان کروانا چاہ رہا ہے تو وہ کروائے، اسے ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرواتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. اور السلام کسی کو علیکم. کچھ پوچھنا ہے؟ ہم دو تین جی منٹ باجی ہے ابھی. السلام علیکم. میرا وعلیکم ایک السلام. کوشچن، ایک تو یہی ہم پوچھنے والے تھے کہ کس کو دے سکتے ہیں صدقہ، وہ باجی نے پوچھ لیا تو کلیئر ہو گیا. دوسرا یہ جی چاہتے کہ جیسے اب سنی لوگ جتنے ہیں وہ جی اپنے گھر میں جتنے جینٹس ہیں سب کے نام کا قربانی، 4 مرد ہیں تو 4 بکرے وہ کرتے ہیں، جو کہ ہم جی. ہیں وہ نہیں کرتے. تو ہوں. اب آپ نے جیسے کہا کہ اگر مطلب خون کا قطرہ نہیں پہنچا تب تک جو ہے وہ گناہ کی معافی. تو اب جس کی حجت ابن الحسن واتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کو دین کے راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے میرے معبود ہمیں دین اسلام پر جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی قبر کی منزل کو آسان بنا، ان کی برزخ کی منزل کو آسان بنا، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے کو جوارے میں معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ محمد اور آل محمد کا تجھے واسطہ ہے. اے میرے معبود جتنی بھی یہ مومنات اس علمی جلسے میں شامل ہوئی ہیں اور جتنے بھی ہمارے گروپ کے ممبران ہیں، پروردگارہ ان سب کو صحت سلامتی، صحت تندرستی عطا فرما. بیماریوں سے محفوظ رکھ، انہیں تمام بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھ. ان کے بچوں کو صحت سلامتی عطا فرما، انہیں دین و دنیا میں کامیابی عنایت فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے. جی جی ایک سورہ فاتحہ پڑھا دیجیے. ان کا آج ہی انتقال ہوا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں. جی جی سب ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 حضرت مرتبہ معلوم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور تمام مرحومین کے اور بالخصوص جن کا بھی نام دیا جائے گا ان کی روح کو بخش دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کو 14 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام شہدائے کربلا، شہدائے راہ اسلام، شہدائے دین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام مجتہدین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کا بھی جو اجر و ثواب ہے وہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کی خدمت میں، تمام گروپ کے ممبران کے مرحومین کی خدمت میں، اور بالخصوص آج کی شب میں جتنے بھی مومن مومنات دنیا سے گزرے ہیں ان کی خدمت میں، بالخصوص مرحوم میر حسین علی خان بنت ابن میر مرتضی علی خان کی روح کو بخشتے ہیں، اور اپنے جن جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کے والدین کی روح کو بخشتے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان کی برزخ کی منزل کو آسان بنا، انہیں جوارح معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد وعجل فرجهم